جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ لائیو ٹیلی فون کالز کا سیگمنٹ ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، براہ راست سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ حضرات علم اس کا دیں گے جواب۔ شرعی اصولوں کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو جواب ملے گا، تاکہ آپ مطمئن ہوں اور پھر اس جواب پر عمل بھی کرنا ہے۔ صرف جواب لے نہیں لینا بلکہ فوراً عمل کرنا۔ ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں سب جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اس پر عمل کر سکیں، یہ ان کا جذبہ ہے۔ آپ سب کو سلام۔ جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ بسم اللہ، وعلیکم السلام جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی زاہد بول رہا ہوں باغبان پورہ سے۔ جناب زاہد بھائی کیا سوال ہے؟ جی میں نے یہ پوچھنا تھا سر آپ مفتی صاحب سے، جی میری اصلاح کے لیے میں نے سوال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ کسی کا دل توڑنا جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ میرا خانہ کعبہ جو ہے نا، اس کو مسمار کو بندہ کر دے تو وہ اس کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا کہ کسی کے دل کو توڑنے کا، کسی کی دل آزاری کرنا یا کسی کا دل توڑنا، اس کا اتنا گناہ ہے۔ میری یہ صلاح کے لیے پلیز مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں؟ جی کیوں نہیں پوچھیں گے بھائی، بالکل بالکل پوچھیں گے۔ اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کیا سوال ہے آپ؟ جی میرا سوال ہے، ایک شخص نے قرآن پاک کو حفظ کیا، ٹھیک ہے، اور بعد میں کاروبار یا جاب میں لگ گیا، اسی دوران اس کو قرآن پاک یہ کمزور ہو گیا یا بالکل بھول گیا، ٹھیک ہے، اور بعد میں اس کو احساس ہوا اور دوبارہ منظر یاد کرنا شروع کر دی اور قرآن پاک کو یاد کرنے سے پہلے فوت ہو گیا، اچھا تو اس ٹھیک کے ہے، بارے میں کیا ہوگا؟ تو گناہگار ہوگا یا معاف کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ جی مفتی صاحب، قرآن پاک یاد کیا تھا اس نے، یاد کیا، بعد میں کمزور ہو گئی یا بالکل بھول گیا، کاروبار میں مصروف ہو گیا، پھر احساس ہوا، دوبارہ منزل پکی کرنے لگا اور اسی میں انتقال ہو گیا اس کو، بغیر پکی کیے تو کیا حکم ہے؟ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ 10 اور 11 سال کا بچہ روزہ توڑ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور ہمارے ہاں رواج ہے کوئی مر جائے نا اس کے بعد ان کی 4 جمعراتی کرتے ہیں، 5 پہ 40واں کر دیتے ہیں، بس جمعراتی ختم، جمعرات کا ختم۔ اچھا دوسرا سوال آپ کا سمجھ میں نہیں آیا، 10-11 سال والے بچے والی بات تو سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں وہ جی، دوسرا سوال یہ ہے جب ہمارے ہاں کوئی فوت ہو جائے نا ان کے بعد جمعرات 4 جمعراتی کے ختم دلواتے ہیں، 4 جمعرات کا ختم دلواتے ہیں، ہاں 5ویں اور پھر ڈائریکٹ 40واں کر لیتے ہیں؟ ہاں 40واں کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بس جمعراتی کا ختم جو ہے بس یہ ختم ہو گیا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور میں ذرا اپنے ناظرین سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، I would like to request all of you کہ ہمارا یہ جو فریش ون کا پانی اس وقت یہاں رکھا ہوا ہے، اگر کیمرے میں دکھا سکیں، فریش ون کا منرل واٹر جو تمام تر ٹرانسپیرنسی کے جو تقاضے ہیں ان پر پورا اترتا ہے، اس کو ضرور آپ آرڈر کیجئے، آن لائن آپ آرڈر کر سکتے ہیں فریش ون کی ویب سائٹ سے، اور منگوا کر بوقت افطار اس پانی کو پی کر اس کا ذائقہ چکھ کر ہمیں بتائیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا کہ یہ پانی آپ کو کیسا لگا۔ پانی زندگی ہے، اس لیے پانی کو صاف کرنے اور اس کی تازگی اور راحت، وہ جو فرحت بخش پانی ہوتا ہے وہ بنانے میں فریش ون نے بڑا کردار ادا کیا ہے، تو فریش ون کا پانی ضرور استعمال کریں اور دعائیں دیں فریش ون بنانے والوں کو۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر، اچھا میں آخری میں چاہوں گا کہ کچھ کالرز ضرور بانس کیے جائے، کیونکہ میں حضرات علماء سے آخر میں 1-2 منٹ کا پیغام، آج چونکہ وصال سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یوم ہے تو میں اس پر چاہوں گا 1-1.5 منٹ آپ لوگ کا اپنی جانب سے، تو اس کے لیے آخر میں کچھ کالرز ہم انشاءاللہ مائنس کریں گے۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں نے سوال یہ کرنا تھا علماء کرام سے جی کہ نا میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، پہلے میں نے سنا ہوا تھا کہ الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صحیح، تو میں سفر میں تھی اور روزے کی حالت میں تھی، تو جب مجھے الٹی آئی تو مجھے یہی میں نے سنا تھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو میں نے سمجھا روزہ میرا ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، میں نے پانی وغیرہ پی لیا، صحیح، اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ روزہ نہیں ٹوٹتا الٹی سے، تو اس کا کیا حکم ہے اس کی قضا کا، کہ مطلب کیسے اس کی قضا ہوگی؟ صحیح، لا علمی میں آپ سے یہ ہوا، ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟
سر میں نے سوال یہ کرنا تھا، جب نماز کی حالت میں ہوتا ہوں تو شیطان طرح طرح کے خیال میرے ذہن میں لاتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ نماز کی حالت میں شیطان طرح طرح کے خیال یعنی شیطانی وسوسے. اچھا ویسے رمضان میں تو بند ہوتا ہے میرا خیال، ایسے ہی ہے نا؟ ایسے چلیں پھر وہ نفس بھی تو شیطان بنا ہوا. ہاں بالکل صحیح ہے، حدیث کے بالکل ایسے ہی ہے. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا سوال؟ سلمان بھائی کیسے ہیں؟ اور قاری صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے سب کو سلام کرنا ہے. صحیح اور ٹھیک ہے. میرا سوال، ہم ہر وقت اپنے گھر میں ARY ٹی وی لگائے رکھتے ہیں ان قاری صاحبان کے. شکریہ میری بہن. اگر سوال پوچھ لیں کیونکہ اس کی بس تھوڑا سا یہ ریکویسٹ ہے پلیز کہ ان کو بس میرا سلام، اور ان کو ہم دعائیں دیتے ہیں کہ یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. آمین. شکریہ میری بہن، بہت شکریہ دعاؤں کے لیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نا اپنی کچھ زمین خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے نام کرنا چاہتی ہوں. میں زیادہ لکھی پڑھی نہیں، ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ ماشاءاللہ آپ کی انشاءاللہ کانٹیکٹ ڈیٹیلز ابھی لے لیتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ والوں کو آپ کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہم دے دیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ تشریف لائیں، اور اس عزم کے لیے اور اس جذبے کے لیے میں آپ کو خراج پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی. زمین پر خون خرابے ہوتے ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور حصے مار لیے جاتے ہیں. کتنے عظیم ہیں وہ لوگ جو اللہ کو اپنی زمین ہبا کر دیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. میں جوابات کی طرف آ جاتا ہوں. مفتی صاحب جتنے سوالات جمع ہوئے ہیں ان کو پرسو کریں پلیز. اچھا یہ سوال ہوا کہ سردی میں تیمم، انہوں نے پہلے یہ مسئلہ پوچھا تھا. ٹھیک ہے. چونکہ یہ بچی عام طور پر بیمار ہوتی ہے تو ظاہر مجبوری بھی ہے ان کی. تو ایک تو یہ کہ پانی آس پاس فقہائے کرام نے اس کی یہ مقدار رکھی کہ آس پاس دائیں بائیں 1 میل تک پانی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اچھا آس پاس پانی تو ہے، گھر پہ بھی پانی ہے، لیکن بیماری ایسی ہے کہ اگر وہ پانی استعمال کرتے ہیں تو ٹھنڈ لگنے کا اندیشہ ہے، بیماری زیادہ ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. اچھا تیمم جو ہے وہ اب انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ مطلب ہے تو آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں کہ یہ تو ظاہر ہے کہ آپ درود شریف پڑھتی رہیں اور استغفار کرتی رہیں، اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں. اچھا ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں کہ تیمم کس چیز سے ہوتا ہے. تیمم مٹی سے یا مٹی کے جنس سے کوئی بھی چیز ہو، یہاں تک کہ کوئی بھی اگر جنس کوئی اور جنس ہو لیکن اس پر غبار وغیرہ ہو تو تیمم اس سے ہو جائے گا. اور بڑا آسان ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں. نیت کرنا اس میں شرط ہے اور ضروری بھی ہے. نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ مٹی پر یا مٹی کی جنس سے جو بھی چیز ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس پر گرد و غبار ہے تو وہاں لگا کر اس کو جو ہے جھاڑ کر پہلے اپنے منہ پر پھیل لے اور دوسری مرتبہ کر کے اپنے ہاتھوں پر پھیل لے. یہ تیمم ہو جائے گا، چاہے وہ غسل کا ہو یا پھر چاہے وضو کا ہو. یعنی نیت منہ پہ ہاتھ پھیرنا اور دونوں ہاتھ کونیوں سمیت. بالکل ٹھیک ہے. اچھا وہ صاحب آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ میں نے بھی کال کی تھی آپ کو اور میں نے کہا تھا پانی اویلیبل نہیں ہے اور وقت نماز کا جا رہا ہے تو کیا کیا جائے، تو آپ نے اجازت جی پانی اویلیبل نہ ہو اور بالکل نماز کا وقت جا رہا ہو تو تب بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اچھا جی مفتی صاحب کچھ کالرز ہیں شامل کروں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بیٹیاں قرآن شریف پڑھتی ہیں اور بیچ میں بات کر لیتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں بات کر لیتی ہیں. صحیح. اور اس کے بعد باریک دوپٹے سے نماز ہو جائے گی اور مسجد میں تراویح نماز ہو جائے گی اور لیڈیز کی عورت کی جو عورتوں کا انتظام ہوتا ہے مساجد میں ان کی ٹھیک ہے اگر جا کے پڑھیں تو ٹھیک ہے. قرآن
पढ़ रही हैं मेरी बेटियां और बीच में बात कर लेती है, क्या ये दुरुस्त है? ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये सरहद पार भी एक सवाल ये मेरे पास आया था कि जो खवातीन मस्जिद तशरीफ लाती हैं, इंतज़ाम होता है तरावी का पर्दे में, ये लिख लीजिएगा। जी एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। आप टीवी का वॉल्यूम बंद करेंगे प्लीज? ओहो, चलें, ये टेलीविजन का वॉल्यूम प्लीज कॉल करते वक्त बंद कर लिया करें, उसकी वजह से होता यह है कि आपकी कॉल भी ज़ाया होती है और हमारा वक्त भी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है सर कि एक तहज्जुद की नमाज जब पढ़ते हैं तो उसमें हर अपना 2 रकात करके पढ़ते हैं, ठीक तो है। उसका अपना सना जो है हर 2 रकात के साथ पढ़नी है। एक सवाल ये, और दूसरा ये मुझे आज ही पता चला है इस बात का, पहले इससे मुझे कन्फर्म नहीं था कि सिर्फ जो फर्ज नमाज के साथ सना पढ़ते हैं हम, उसके अलावा सुन्नत और नफल नमाज है उसमें भी सना पढ़नी जरूरी है? चले बताते हैं इंशाल्लाह। हम पहली रकत में पढ़ते हैं ना? जी जी जी। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ये पूछ रहे थे, हम 2-2 करके तहज्जुद पढ़ते हैं तो दोनों की पहली रकत में पढ़नी है सना, इसी तरह सुन्नत की भी पहली रकत में पढ़नी है। आई मीन वही पहली। सही। हाँ, कह रहे हैं हमने सुना था सिर्फ फर्ज में पढ़ते हैं, जो सुनन और मौकिदा सुन्नतें हैं क्या उनमें भी पढ़नी है, नवाफिल में भी सना पढ़नी है, उसकी मतलब ज़रूरी है, क्या हैसियत है, वो पूछना चाह रहे हैं। चलें एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, क्या हाल? जी अल्लाह का करम। क्या सवाल है आपका? मैं मुल्तान से सलीम बात कर, ये पूछना था, ये तरावियाँ जो होती है इसके बगैर रोजा हो जाता है? जो कोई बाज़ लोग 8 तरावियाँ पढ़ते हैं, ये जायज़ है? चलें बताएंगे इंशाल्लाह, बताएं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? आपका सवाल है जी, मेरे बदन पे सीने पे छाती पे वाल हैं बड़े ज्यादा, वो कटने चाहिए या नहीं? नहीं, क्या हुआ है आपके बदन पे, सीने पे? अच्छा छाती पे बाल बड़े बड़े बाल हैं। अच्छा, बाल ज्यादा हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। क्या उनको काटा जा सकता है या नहीं? चले इंशाल्लाह बात करेंगे। एक कॉलर और है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल? जी भाई, मैंने सवाल करना था कि जो तख्त पे जो जाए नमाज होती है उस पर नमाज पढ़ने से क्या नमाज हो जाती है? और एक मेरा सवाल और है कि जो खवातीन के जो डेज चलते हैं जिनमें वो रोज़ा नहीं रखती, क्या वो सहरी करती हैं, उनको सवाब मिलता है सहरी का? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह बिल्कुल बताते हैं। चलें मुफ्ती साहब जवाबात की तरफ ज़रा आ जाइएगा। जी जी मज़ीद। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि हालत रोज़ा में नापाक हो गए तो उस सूरत में क्या हुक्म होगा? हालत रोज़ा में किसी वजह से भी नापाकी, मतलब सोकर उठे नापाकी है, अब चाहे ये मर्द हो ख़वातीन हो, उनके लिए भी है, तो उस सूरत में रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोज़ा आपका हो जाएगा। लेकिन जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जिस घर में अगर ये नापाकी हो गई है यानी एहतलाम वग़ैरह की सूरत में, तो जिस घर में नापाक हो, ये जुम्बी हो ना, तो अल्लाह ताला की रहमत के फरिश्ते उसमें नहीं आते, तो लिहाजा जितना जल्दी हो सके पाक हो लें। लेकिन रोज़ों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोज़ा आपका हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद एक बहन ने ये सवाल किया कि हमारी साल में 2 फसलें होती हैं, तो उसमें ज़कात हम किस तरीके से अदा करेंगे? इसमें जिस तरह साहिब निसाब अपने माल में से निकालता है उसे हम ज़कात कहते हैं, और ये जो ज़मीनें होती हैं, इसमें जो फसलें होती हैं ना, तो इसमें जो निकाला जाता है इसे उशर कहते हैं। उशर, हाँ, यानी 10वां हिस्सा आपको देना होगा। अच्छा, ये साल में एक मरतबा नहीं, जब भी आपकी फसल होगी तो उशर की अदायगी आपको करनी होगी। ऐसा नहीं कि साल गुजरने के बाद जब भी फसल हुई ऑन द स्पॉट आपको उशर की अदायगी करनी होगी। ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि शरी मुसाफिर के लिए यानी सफ़र की जो मिक़दार है वो कितनी होनी चाहिए? बात ये कि हमने इससे पहले भी अर्ज़ किया है कि 57.5 जो किलोमीटर माइल्स हैं, ये बनते हैं 92 किलोमीटर्स, यानी 57.5 माइल्स और 92 किलोमीटर्स ये मिक़दार बनती है। इतना किसी ने सफ़र करना है तो ये शरई सफ़र कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सफ़र के अहकामात कहाँ से शुरू होते हैं? क्या घर से निकलते ही शुरू हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। जहाँ शहर की हदूद ख़त्म हो जाती है, मज़ाफ़ात शुरू होते हैं, तो वहाँ से फिर आपकी कसर नमाज वग़ैरह शुरू हो जाती है। ठीक है। इसके बाद डॉक्टर साहब एक सवाल, ये इसका जवाब दे दें कि इब्तिदाई सहर का वक्त सही नहीं बताते,
تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا سحر کا جو وقت کہ آپ سحری کب شروع کریں اور کس طریقے سے، تو عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ عشاء وغیرہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں اور سونے کے بعد پھر اٹھتے ہیں تہجد کے لیے، تو آپ سحری کرتے جائیے. اور اصل میں اختتام میں سحر کے اوپر احتیاط کرنی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ جو کل بھی الحمدللہ کیو ٹی وی سے ہم نے بات کی تھی کہ جو روزے کا اختتامی لمحات ہیں وہ بہت نازک ہے. اس میں اس وقت تک کھانا جاری نہ رکھیں کہ اذانیں بھی شروع ہو جائیں اور آپ کھاتے رہیے. اس میں جب سپیدی یا صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے، آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں، تو آپ رک جائیے. جی جزاک اللہ. قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا اصل مقصد ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے. بالکل تلاوت کرنے پر بھی فضیلت ہے، لیکن اصل میں تدبر کرنا ہے، تعقل کرنا ہے، اسے سمجھنا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ بھی پڑھا جائے اور ساتھ مستند تفسیر بھی پڑھا جائے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو اچھے انداز سے سمجھ سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اچھی بات کی آپ نے، لیکن آن دی ادر ہینڈ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جناب وہ ایسے پڑھ کے رٹ کے کیا فائدہ، ترجمے سے پڑھا ہی نہیں. تو ان کا بھی بتا دیجئے کہ لفظ حرف کے بدلے جو جی تلاوت کی اپنی فضیلت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقاصد بعثت بیان کیے گئے ہیں اس میں یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلے تلاوت ہی کا ذکر ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ماہ رمضان میں تلاوت کرنا، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کرنا، صحابہ کرام سلف کا، تلاوت کی اپنی فضیلت ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. اور ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی اپنی فضیلت ہے، اس کی اہمیت کا انکار بھی نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ قرآن پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ اگر نہیں بھی پڑھ سکیں تو یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کے مہینے میں قرآن نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ قرآن کی تلاوت کیا کیجئے. قرآن کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے، روح کو اطمینان ہوتا ہے. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء میں. آپ کی لائیو ٹیلی فون کال سے جمع ہوئے سوالات مفتیان کرام دے رہے ہیں، حضرات علماء دے رہے ہیں. آپ کے سوالات کے جوابات آپ کی خدمت کے لیے علماء کرام موجود ہیں. لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ روزانہ انتہائی رمضان تک ہمیں ان اوقات کار میں جوائن کر سکتے ہیں. سوال کیجئے، سوال آدھا علم ہوتا ہے. جی مفتی صاحب. جی ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور تراویح نہیں پڑھتا تو کیا تراویح کی عدم ادائیگی کی وجہ سے روزے پہ کوئی فرق آئے گا؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ ایک الگ عبادت ہے، تراویح ایک الگ عبادت ہے. اگر روزہ رکھا اور خدا نخواستہ تراویح جان بوجھ کر ترک کی تب بھی روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا. ہاں تراویح یہ ایک اہم عبادت ہے اور تراویح کا حکم یہ ہے کہ رمضان کی تمام راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد ہر مسلمان مرد اور عورت پر، عاقل بالغ پر تراویح کی 20 رکعات ادا کرنا یہ سنت موقدہ ہے. اور سنت موقدہ کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک دو بار چھوڑ دی تو برا کیا، اگر چھوڑنے کی عادت بنا لی تو پھر یہ گناہ ہے. ایک اور غلطی لوگ اکثر یہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی 6 رکعت تراویح پڑھتا ہے، کوئی 10 رکعت تراویح پڑھتا ہے، اس میں ختم قرآن کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی جو عبادت ہے وہ ادا ہو گئی اور باقی راتوں میں ادا نہیں کرنی. تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ تراویح میں ایک مرتبہ مکمل قرآن پاک سننا یہ سنت ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ 6 روزہ یا 10 روزہ میں قرآن پاک کی سماعت کر چکے ہوں، اس کے بعد بے شک آپ جماعت سے نہ پڑھیں، مصروفیات ہیں، کاروباری مسائل ہیں، لیکن آپ نے ہر رات میں 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے، اسے ادا کرنا ہوگا. یہ ظاہر رمضان تو نام ہے، دن کا صیام، شب کا قیام. اگر بندہ ان لوازمات سے دور رہے تو جی ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہوا تھا کہ نماز میں شیطانی وسوسے آتے ہیں. جی شیطانی وسوسے کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا. اور ظاہر ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ سکون سے بیٹھا ہو یا کھڑا ہو، اور خاص طور پہ عبادت میں، تو اس میں وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، بہت سارے خیالات آتے ہیں، کہیں بزنس کے، کبھی لڑائی جھگڑے کے، کبھی اور چیزوں کے. اور یہ نبی کریم علیہ طاہرۃ و ثنا کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رسول اللہ، ہم جب آپ کے اقتداء میں ہوتے ہیں بعض اوقات ہمارے ذہن میں ایسے خیالات آتے ہیں. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت پر کوئی فرق اس کا پڑے اس طرف کوئی اشارہ نہیں فرمایا، لیکن یہ بہتر ہے کہ اپنا پورا خیال قرآنی آیات کی طرف دیجیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، تاکہ آپ کا جب ذہن قرآنی آیات کی طرف ہوگا تو ان وسوسوں سے آپ دور ہو جائیں. یہ فوکس کو ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ فوکسڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے بھی کہا نا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عرض بھی نہیں کر سکتے، ایسے خیالات آپ کی صحبت سے باہر ہمیں آتے ہیں. مگر جب رسول اللہ نے ان کو نصیحت فرمائی تو دیکھیں کیسے. اور اگر وسوسے عادت بن گئی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیحیں پڑھنا شروع کر دیجیے، انشاءاللہ اس سے بہتری ہوگی. جی بیٹی والد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ جی قبلہ صاحب ایک سوال وہ جو کیا گیا تھا کہ بیٹی اپنے والدین کو زکوٰۃ دے سکتی ہے،
وہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے اس کا جواب دیتے ہوئے سننے میں بھی تکلیف ہوئی مجھے کہ ایک تو یہ کہ اصول و فروع کے حوالے سے شریعت نے منع کیا ہے کہ نہیں ہو سکتا ایسا کام، آپ نہیں دے سکتے، پہلے تو اس کا جواب سن لیجئے. لیکن جو اس کا سماجی پہلو ہے وہ بہت اہم ہے کہ وہ جو ماں باپ آپ کو اس قابل کرتے ہیں تو جو اولاد زکوٰۃ دینے کے لیے پوچھ سکتی ہے یا پوچھ رہی ہے، بہت اچھا کیا آپ نے سوال کیا، تو اس بات کو آپ کیوں نہیں یقینی بناتے کہ جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ پورے سال ان کی خدمت کیجئے اور پھر انہیں ضرورت ہی نہ محسوس ہو. اور پھر یہ زکوٰۃ یہ تو آپ کے مال کی تطہیر کا یا اس کا میل ہے، تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے دھوئے ہوئے کپڑوں سے اپنے ماں باپ کے کپڑے دھوئیں گے آپ؟ تو اللہ سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اپنے والدین کے حقوق کے لیے، پورے سال ان کی خدمت کرنی چاہیے، پوری زندگی جتنی بھی خدمت کریں. سچ تو یہ ہے کہ ہم ان کی کسی ایک عمل کا بھی جواب نہیں دے سکتے. بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے. جی ایک سوال یہ ہوا کہ والد صاحب نے دوسری شادی کی ہوئی ہے، اب شاید ان کا انتقال ہوا ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کی جو ہم اولاد ہیں تو انہی کو جائیداد ملے گی یا جو دوسری یعنی سیکنڈ وائف سے اولاد ہے ان کو بھی جائیداد ملے گی؟ جو بھی آپ کے والد کی اولاد ہے، چاہے وہ پہلی ماں کی طرف سے ہوں چاہے وہ آپ کی دوسری والدہ کی طرف سے ہوں، سب کا جائیداد میں حصہ ہوگا برابر. جی ہاں، سب کا جائیداد میں حصہ ہوگا. وہی ہوتا ہے کہ جیسے بچوں کے لیے نصف ہوتا ہے اور بچوں کے لیے ان کا مکمل للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے مؤنث سے دگنا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ قربانی، کسی نے کل بھی سوال آیا تھا کہ پچھلے وقت میں قربانی رہ گئی ہے تو اب کیا کیا جائے؟ اگر وہ ان کے پاس مطلب رقم وغیرہ ہے اور وہ کر سکتی ہیں تو جتنے سال کی قربانی رہی ہے وہ اتنے سال کی رقم، یعنی مثال کے طور پر 2 3 سال 4 سال قربانی نہیں کی تو ہر سال قربانی کی جو رقم ہے وہ مختص کر کے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے دے. یعنی حساب لگا لیں کہ سال کے کتنے بنے تھے، 20,000 25,000، اس طریقے سے 2 3 سال جتنے سال کی رہی ہے تو وہ اپنے پاس یعنی اس کا تخمینہ لگا کر اللہ کی راہ میں کسی غریب کو، کسی مسکین کی، فقیر کی مدد کر دیں. یہ سب سے بہتر ہے، صدقہ دے دیں. اس کے بعد جو ہے وہ زمینوں پر کام کرنے کے لیے بہن نے کہا کہ غیر مردوں سے بات کرنی پڑتی ہے. یاد رکھیں کہ خواتین کو بلا شرعی عذر کے مردوں سے بات نہیں کرنی چاہیے. یہاں تک کہ 22ویں پارے کے آغاز میں ہے کہ جب کوئی یعنی خاتون گھر میں اکیلی ہو اور مرد کوئی دروازے پر آئے تو بات کرنی بھی پڑ جائے تو لجا کر بات نہ کرے بلکہ کرخت آواز میں بات کرے کہ اگلے بندے کا دل کسی اور طرف نہ مائل ہو. یہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑے لطیف پیرائے میں ہمیں سمجھا دی ہے نا. تو اسی لیے کہیں پر بامر مجبوری ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑتا ہے، سودا صرف لینے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، زمینوں کے کام کے لیے، تو جہاں بھی بات کرنے کی ضرورت ہو تو لجا کر بات نہ کی جائے. تھوڑا سا ایک کرخت انداز میں خاتون کی طرف سے بات کی جائے. کرخت بھی ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصا کوئی لڑائی جھگڑا کا معاملہ ہو، ایسا نہ ہو. کرخت انداز میں بات کرے، لجا کر بات نہ کرے کہ کیونکہ اگلے کا دل اگر میلا ہوگا تو اس کا ذہن کہیں اور منتقل ہو جائے گا. بالکل صحیح. اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ ہوا کہ قرآن پاک جو ہے وہ بھول گئے، پھر توبہ کی منزل پکی کرنے لگے اور پھر انتقال ہو گیا. دیکھیں ایسی بڑی مخلوق جو نا دنیا میں گھوم رہی ہے کہ باقاعدہ مذہبی گیٹ اپ بھی کیا ہوا ہے، حافظ قرآن کہلانے کا بڑا شوق ہے کہ لوگ مجھے حافظ قرآن کہیں، لیکن قرآن یاد نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حافظ قرآن کا جتنا بڑا مرتبہ بیان فرمایا کہ رتل کما ترتل فی الدنیا ورتقی، کہ تو جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا جنت میں داخل ہو جا، پڑھنا شروع کر، تیری جنت میں آخری منزل وہ ہوگی جب تیری والناس ختم ہوگی. اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے نا. لیکن اس امت کا سب سے بڑا گناہ بھی یہ ہے کہ قرآن یا کوئی جزء
آپ یاد کر کے بھول جائیں. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس لہٰذا جن کے بھی قرآن کچے تو وہ اس کو پکا کرنے کی کوشش کریں. نیت پکی کر لی, پورا ارادہ کر لیا تھا, پھر انتقال ہو گیا. امید ہے کہ اللہ رب العالمین معافی عطا فرمائے. اس کے بعد جو ہے وہ 10-11 سال کا بچہ ہے, روزہ ٹوٹ گیا تو کیا کرے؟ ظاہر کسی عذر کی بنا پر اگر اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے, 10-11 سال کا بالغ نہیں ہے, تو بہرحال اس کو ایک موٹیویٹ کیا جائے کہ بیٹا ایسی قضا کرنی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال وہ مکلف نہیں ہے. جب تک وہ بالغ یا بچی بالغہ نہ ہو تو مکلف نہیں ہوتی, موٹیویٹ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ ہمارے یہاں فوتگی کے بعد 4 مرتبہ جمعرات کرتے ہیں, یعنی 4 جمعراتیں کرتے ہیں, پھر 40واں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے, نہ سنت ہے نہ کوئی ایسا واجب ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن ایک دن مقرر کر کے, کیونکہ جمعرات کو روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ایصال ثواب ہو رہا ہوتا ہے تو دعائیں دیتی ہوئے جاتی ہیں. ایصال ثواب دعائیں مغفرت نہیں ہوتی تو وہ کہتی ہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو جو تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو. تو جمعرات کا دن ہوتا ہے, اگر سب جمع ہو جاتے ہیں اور قرآن خوانی ہوتی ہے, دعائیں مغفرت, تو اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے. اور متواتر 4 جمعرات کرنے کے بعد اگر 40واں, تو یہ ایصال ثواب کے بہانے ہیں. اس کو مختص نہ کیا جائے, متعین نہ کیا جائے کہ جی جمعرات کو ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہوگا, 40واں فلاں دن ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے. کسی وقت بھی ایصال ثواب کی محفل ہو سکتی ہے. اس کے بعد نمبر کی قید و بند نہیں. جی ہاں, جی ہاں, ٹھیک ہے. حالت روزہ میں قے ہو گئی تو اس میں روزہ دیکھیں جان بوجھ کر اگر قے کی ہے, منہ بھر کر ہے, تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر بلا اختیار کے آ گئی, چاہے جتنی بھی زیادہ ہے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ نے اگر سمجھا تھا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے تو برحال آپ جب ماہ رمضان گزر جائے تو ایام منہیہ کے علاوہ آپ کسی بھی دن قضا کر لیجئے گا جو آپ پر واجب الادا ہے. جی جی کہ یہ حدیث کے اندر آیا ہے دل آزاری کا. ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھا اور خود اپنے کانوں سے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں, اے کعبہ تیری شان بہت بلند ہے, تیری خوشبو بہت پیاری ہے, تیری عظمت بہت ہے, لیکن اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ ایک مومن کے جان و مال کی حرمت کعبۃ اللہ شریف سے زیادہ ہے. تو اس حدیث کے اندر دراصل مومن کے مومن کا اکرام کیا جائے, اس کو جانی اعتبار سے نقصان نہ پہنچایا جائے, مالی اعتبار سے نقصان نہ پہنچایا جائے, اور اس کو عزت اور احترام دیا جائے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم, کہ ہم نے بنی آدم کو عزت کا, شرف کا, بزرگی کا تاج پہنایا ہے. اور مسلمان کی تعریف ایک جگہ حضور علیہ السلام نے یوں فرمائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. بالخصوص ماہ رمضان میں ہمیں دوسروں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے, کیونکہ بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. بعض لوگوں کا شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے, لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں, بحث مباحثے میں لگ جاتے ہیں. تو احترام یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی جھگڑ بھی رہا ہو تو اس سے کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں. احتیاط کرنی چاہیے. ایک سوال یہ ہوا کہ بیٹیاں قرآن پڑھتی ہیں, آپس میں باتیں کرتی ہیں, تو ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ آپس میں باتیں نہ کریں. کوئی ضروری ہو تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن قرآن پڑھتے ہوئے آپس میں بات چیت کھیل کود اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ ادب کے خلاف ہے. باریک دوپٹے میں کہ جس میں سر کے بال نظر آ رہے ہوں تو اس میں نماز نہیں ہوگی, دبیز دوپٹہ ہونا چاہیے. مسجد میں خواتین کا تراویح کے لیے جانا, اگر پردے کا مکمل اہتمام ہے تو بالکل جا سکتی ہیں اور پڑھ سکتی ہیں, لیکن ان پر جماعت واجب نہیں ہے. پڑھیں گی تو اچھی بات ہے, کہیں پردے کا اہتمام اگر ہو. اچھا, بھائی نے کہا کہ فجر میں دونوں رکعتوں میں جو ہے وہ ثنا پڑھتے ہیں, تو یاد رکھیں کہ فجر کی سنت موقدہ میں بھی پہلی رکعت میں آپ ثنا پڑھیں گے. اچھا, پھر اس میں کیا ہے کہ انہوں نے غالباً ایک بات اور بھی پوچھی. سنت موقدہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 4 سنت موقدہ آپ پڑھ رہے ہیں نا, تو آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر ثنا نہیں پڑھیں گے, اور پہلی تشہد میں آپ جو ہے التحیات پڑھیں گے. سنت غیر موقدہ ہو, نوافل ہو, تو آپ اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں جب تشہد اولیٰ میں آپ بیٹھیں گے, قاعدہ اولیٰ میں, تو التحیات بھی پڑھیں گے, درود ابراہیمی پڑھیں گے, اور پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر ثنا بھی پڑھنی ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ سوال ہوا کہ تراویح کے بغیر روزہ, تو یہ ہو چکا ہے. سینے کے بال اگر بہت زیادہ ہیں کہ جس میں بہت بے چین ہو رہے ہیں تو اس صورت میں منڈوائے جا سکتے ہیں. تخت پر نماز ہوتی ہے تو تخت اگر زمین کے ساتھ متصل ہے تو بالکل ہو جائے گی. بہن نے روزہ رکھا اور حیض جب روزہ رکھا تھا اور اس کے بعد مینسز ہو گئے تو وہ روزہ پھر آپ کا نہیں ہوگا, بعد میں آپ کو قضا کرنی ہوگی, لیکن گناہگار آپ نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ آپ کی غلطی نہیں ہے. شوہر نے ڈائیورس دی اور حمل ہے تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی, عدت وضع حمل ہوگی.
جب بچے کی پیدائش ہوگی تو عدت پوری ہو جائے گی، یعنی 3 مینسز عدت نہیں ہوگی. اگر یعنی عورت جو ہے وہ حاملہ ہے اور طلاق ہو چکی، طلاق واقع بھی ہو جائے گی اور عدت اس کی وضع حمل ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں نماز میں بھول ہو جاتی ہے، کیا کروں کیا نہ کروں. دیکھیں واجب چھوٹے تو اس صورت میں سجدہ سہو ہوتا ہے، خامخواہ نہیں ہوتا، سنت چھوٹنے پر نہیں ہوتا. بالکل اس کا بہتر طریقہ یہ کہ نماز سے پہلے لاحول شریف پڑھ لیں اور کنسنٹریشن کے ساتھ آپ نماز پڑھیں تو انشاءاللہ فوکس کر کے نماز پڑھیں تو انشاءاللہ ایسی چیز نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ. وقت چونکہ بچا نہیں اور اذان عصر کی طرف بڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب شکریہ. ڈاکٹر صاحب شکریہ. میں اگر مجھے 1 منٹ دے دیں تو مفتی صاحب میں صرف 2 جملوں میں سیدہ پاک کو خراج چاہتا ہوں، آپ دے دیجئے، ہمارے پاس 1.5 منٹ ہے بس. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. اور میری سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رکھیں کہ تمام روئے زمین کی خواتین کے لیے زینت کا باعث. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب 2 جملے. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خوشی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی ہے، اور سیدہ کائنات کو دکھ دینا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ پہنچانے کے مترادف ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے سب سے زیادہ قریب حضرت سیدہ کائنات کا مزاج تھا. اس دور میں عورتوں کو چاہیے کہ اپنا رول ماڈل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائیں. جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے تمام نسلوں کی آبیاری کا ایک مرکزی کردار ہے. ہم اپنی بچیوں کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو ان کی سیرت پر ڈھال دیں اور یہ عہد کریں کہ سب سے بہترین نذرانہ ان کی خدمت میں یہ ہوگا کہ وہ ہم سے راضی رہے کہ ہم کردار سیدہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اللہ اکبر. معرفت الہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے شاعر کہتا ہے پہلے یہ تو کھلے خدا کیا ہے، پھر کھلے گا کہ فاطمہ کیا ہے. دست زہرا میں دیکھ دست علی، پوچھ پھر زور لافتہ کیا ہے. حوالہ جس میں ہو زہرا اور ان کے بچوں کا، قبولیت کے لیے بس واسطہ ہے وہی، جو راستہ علی کی گلی کو جاتا ہے، نجات یافتہ لوگوں کا راستہ ہے وہی. اذان عصر کا وقفہ ہے، ہم نماز عصر براہ راست ادا کر لیں گے یہیں پر، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے کوئز سیگمنٹ یعنی معلومات ہی معلومات میں اس بریک کے بعد. اتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا